بہت کم لوگ ہوں گے، بہت کم لوگ ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ ان کے والد نے یہ خواہش ظاہر کی کہ بیٹا مجھے فلاں گاڑی چاہیے، بیٹا مجھے یہ چیز چاہیے۔ ان کی تو بیسک نیڈز ہیں، بیسک ضروریات، وہ بھی ہم آج پورا کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں مجبور ہوں، کوئی کہتا ہے میرے یہ مسئلے ہیں، کوئی کہتا ہے میرے وہ مسئلے ہیں۔ یقین جانیں جب میں کئی دفعہ سنتا ہوں کہ ذلیل و خوار کر رہے ہیں آج کے بچے اپنے پیرنٹس کو، تو مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنا دکھ پہنچتا ہے کہ میں آپ کو الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا۔ آپ کے پیرنٹس آپ کے خوف سے آپ کے سامنے بولتے نہیں ہیں، انہوں نے اپنی خواہشات کا کیا اظہار کرنا؟ ان کو یہ ڈر ہے کہ کہیں میرا بیٹا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں میں اپنے بیٹے کے اوپر بوجھ نہ بن جاؤں کہ یہ مجھے اگر جواب دے دے گا تو میں کہاں جاؤں گا۔ خدا را آپ جہنم کی طرف جا رہے ہیں اگر ان چیزوں کی طرف آپ کا اگر یہ رویہ ہے اپنے پیرنٹس کی طرف، کیونکہ بہت واضح آیا ہے قرآن میں آگے اسی سورہ لقمان میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا، کہ سوائے کفر کے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آئیں، آپ ان کا خیال نہ رکھیں، آپ ان کو دھتکاریں۔ اگر آپ کے پیرنٹس خدا نہ خواستہ دین سے ہٹ بھی گئے، پھر بھی آپ نے ان کو بہت ہی احسن طریقے کے ساتھ جواب دینا ہے۔ کبھی بھی آپ کی جو بات چیت ہے اس میں یہ چیز نہ جھلکے کہ آپ کہیں غصے کے عالم میں، کہیں آپ ان کے ساتھ انسلٹنگ ایٹیچیوڈ روا رکھ رہے ہیں۔ اس کی سزا بہت سخت ہے جس کا ہمیں شاید اندازہ نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ آگے یہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے جو کرنا ہے کرو، آخر میں تو آپ نے میرے پاس آنا ہے نا۔ جب میرے پاس آؤ گے اس ناشکری کے عالم میں، تو میں پھر آپ کو آپ کے کیے کی جزا دوں گا جو آپ نے کیا ہوگا زندگی میں۔ میں ہمبل اپیل کروں گا اپنے سننے والوں سے، وہ لوگ جو تھوڑا سا بھی بھٹک گئے اپنے راستے سے، جو اپنے محسنوں کے ساتھ ناروا قسم کا سلوک رکھتے ہیں، جنہوں نے آپ کے ساتھ اچھائی برتی، جب آپ کو موقع ملا پتہ چلا آپ ویسے ہی سین سے ہی آؤٹ ہو گئے۔ آپ کے والدین جنہوں نے آپ کو پالا پوسا، آپ کو جوان کیا، آپ کا خیال رکھا، آپ نے ان کو دھتکار دیا جب ان کا ٹائم آیا۔ تو ان سب کے سے میری یہ التماس ہے کہ سورہ لقمان کو بہت اچھے طریقے سے پڑھیں۔ بار بار آیا ہوا بالوالدین احسانا، سورہ بقرہ میں آیا ہوا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ احسان کے علاوہ آپ کا کوئی اور عمل ہو ہی نہیں سکتا اگر آپ مسلمان ہیں، اگر آپ مومن ہیں۔ آپ دوسرا میں یہاں پہ ذکر یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بچے اگر بگڑ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں والدین کا بھی قصور ہوگا۔ اس ٹاپک پہ میں نے بہت تفصیل سے بات کی ہے، پیرنٹس چلڈرن ریلیشن شپ پہ، یوٹیوب پہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں۔ لیکن سورہ لقمان میں ایک جگہ جہاں ایک باپ کو یہ کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس صورت میں آئی ہیں کہ آپ نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کرنی ہے، تو وہ 7 چیزیں۔ سب سے پہلے ہے کہ بیٹا آپ نے نماز قائم کرنی ہے، پھر نیکی کی تلقین کی اور برائی سے بچنے کا ذکر آیا۔ اگر کبھی آپ پہ تکلیف آ جائے، کوئی مشکل آ جائے تو آپ نے صبر کرنا ہے۔ پھر آیا کہ اگر کبھی کامیاب ہو جاؤ، ظاہری کامیابی، آپ کو کوئی چیز ایسی وقتی طور پہ مل جائے تو اس پہ غرور نہیں کرنا۔ قرآن کے ایگزیکٹ الفاظ ہیں کہ اپنی گالوں کو پھلانا نہیں ہے اس غرور سے، اس چیز کے ساتھ، بلکہ آپ نے اپنی چال میں میانہ روی رکھنی ہے اور اعتدال برتنا ہے۔ تو یہاں بیسیکلی ہے کیا؟ ہمیں ایز اے پیرنٹس، آج میرے بچے چھوٹے ہیں، کیا ہم جو پیرنٹس ہیں اپنے بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ ان کو زندگی کیسے گزارنی ہے، یا پھر ہم ان کو صحیح اور غلط کی تمیز بالکل ہی بھلا دی ہے ہم نے؟
ہمارے ہاں انفارچونیٹلی جو سمبلز بن گئے ہیں وہ دولت کے سمبلز. فلاں شخص کے پاس اتنی دولت ہے، اور وہ دولت کیسے کما رہا ہے، حلال ہے یا حرام ہے، اس کی تمیز سے لوگ بالکل عاری ہو گئے. جب آپ ایسی دولت، ایسے پیسے، ایسی چیزیں کما کے اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو خدا را پھر یہ سوچیں کہ کل کو آپ کے ساتھ یہ بچے کیا کریں گے. جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو آپ کو وہی ریسپریکیٹ کرنا پڑے گا. بچوں پہ تو لازم ہے کہ وہ پیرنٹس کا خیال رکھیں. پیرنٹس کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے. اب یہ ہم 21 سینچری میں جا رہے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے. اب آپ یہ کہہ کے نہیں بچ سکتے. اب ہمارا جو دور تھا کہ ہمارے پیرنٹس نے اگر کچھ کہہ دیا تو ہماری جرت نہیں تھی ہم آگے سے بولتے یا پوچھتے. آج بچے سوال کرتے ہیں کہ بابا کیوں، کس لیے، وہ لاجک مانگتے ہیں. تو لاجک تو آپ اسی وقت دے پائیں گے نا کہ جب آپ کی بات میں وزن ہوگا. اور آپ کی بات میں وزن کب ہوگا؟ جب آپ خود ایمان کی طرف، دین کی طرف ہوں گے. جب آپ خود ٹھیک رستے پہ ہوں گے تو آپ اپنے بچوں کی ٹھیک تربیت کر پائیں گے. بہت سارے نیو نارمز آ گئے اس سینچری میں. ایک ٹائم تھا کہ آج سے 15-20 سال پہلے جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو اگر کبھی موویز میں کوئی چھوٹا سا بھی سین آ جاتا تھا تو آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ نہیں سکتے تھے. آج آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کو ہم ایکسیپٹ کر گئے. یہ وہ یلغار ہے سوشل میڈیا کی بہت ساری چیزوں کی طرف سے کہ ہم اپنی دین کی طرف سے ویسے ہی ہٹتے جا رہے ہیں. تو جیسے کہتے ہیں کہ ہر شخص اپنے گھر کا سربراہ ہے. ہر شخص کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ خود پہلے دین کو سیکھے، قرآن کو سیکھے، اور سیکھنے کے بعد اپنی اولاد کو آپ سکھائیں. جب آپ ٹھیک رستے پہ ہوں گے آپ کے بچے آپ کے اعمال کو دیکھیں گے. آپ کے بچوں کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ حق حلال کے پیسے ہیں کہ یہ حرام کے پیسے. جب آپ حلال کے پیسوں سے اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو میں آپ کو یقین جانے لکھ کے دے سکتا ہوں، کہیں لکھ لیجئے گا آج میرے یہ ورڈز، کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے بڑھاپے میں آپ کی اولاد آپ کا ساتھ نہ دے. یہ نہیں ہو سکتا. یہاں پہ میں چونکہ ہم آج کا ٹاپک گریٹیچیوڈ ہے، زیادہ پیرنٹس اور اس کی طرف میں آ گیا، تو خدا را جن لوگوں نے آپ کے ساتھ کبھی اچھائی اور بھلائی کا کام کیا تو آپ بھی ان کے ساتھ اچھائی کا رویہ اختیار کریں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں. اس سے نہ صرف وہ شخص خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی خوش ہوگی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو لوگوں کی لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، جو لوگوں ہیں اور لوگوں کی زندگیوں میں اچھائی کا باعث بنتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں آج کے اس لیکچر کا اختتام کروں، میں سورہ واقعہ کی آیت نمبر 69 کا ذکر کروں گا، جہاں پہ ہے لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَا أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ. اگر ہم چاہیں تو کیا ہم اس کو، اس پانی کے بارے میں بیسیکلی یہاں بات ہے کہ ہم کڑوا نہ کر دیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں دن دیا، تمہیں رات دی، تم جو بوتے ہو کیا وہ ہماری مرضی کے بغیر اگاتا ہے؟ تو لیکن اگر آپ ناشکرے ہوگے تو یہ ساری چیزیں ہم آپ سے واپس لے لیں گے. پھر سورہ ابراہیم میں آتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللاتی انعمت علیکم وانا فضلتکم علی العالمین. وہ وقت جب تمہارے پروردگار نے اعلان کیا اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں پہلے سے بھی زیادہ دیں گے، اور اگر تم ناشکرے ہو جاؤ گے وہ بھی ہم آپ سے واپس لے لیں گے. ان الفاظ کے ساتھ کہ ہم آج کا ٹیک اوے کیا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے. سب سے بڑی چیز جو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی وہ تھی ہدایت. تو یقین مانے ہمیں اگر رب نے دولت دی، شہرت دی، عزت دی، سارا کچھ دیا، اگر ہدایت نہیں دی نا تو پھر ہمیں کچھ نہیں دیا. اگر ہمارے پاس ہدایت ہے تو ہمارا علم بھی ٹھیک رستے میں استعمال ہوگا، ہماری دولت بھی ٹھیک جگہ پہ استعمال ہوگی، ہمارا ٹائم بھی ٹھیک کاموں میں استعمال ہوگا. آپ اپنے اگر ارد گرد نظر دوڑائیں، کچھ لوگ غریب تھے
پھر جب ان کے پاس دولت آئی، شہرت آئی، تو انہوں نے اس ٹائم میں کیا رب کا شکر ادا کیا یا وہ غلط کاریوں میں پڑ گئے؟ یہ میں سوال چھوڑے جا رہا ہوں آپ سب کے لیے۔ اور اگر کچھ لوگ بھٹک گئے رستے سے، غلط رستے پہ چلے گئے، تو ان کو چاہیے کہ وہ واپس آ جائیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ جب بھی آپ نے مانگنا ہے تو رب سے ہدایت مانگیں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے۔ اور آپ کو اگر تربیت کرنی ہے اپنے بچوں کی تو ان کو بچپن سے ہی ان کو شکر ادا کرنا سکھائیں۔ اگر ایک میڈ ان کے لیے کام کرتی ہے تو ٹیل دیم ٹو سے تھینک یو ٹو ہر، ٹیل دیم ٹو بی کائنڈ ٹو دا سرونٹس، ٹو دا پیپل، اینڈ ایون دے شوڈ سے تھینک یو ٹو دا پیرنٹس ایز ویل، جب آپ ان کے لیے کوئی نیکی کا کام، کوئی اچھا کام کرتے ہیں۔ اس سے ان کو عادت پڑ جائے گی، جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو یہ شکریہ کا لفظ، یہ تھینک یو کا لفظ، یہ گریٹیٹیوڈ ان کی زندگیوں کا حصہ بنتا جائے گا۔ اور آخری لفظ میں یہ کہوں گا کہ جس شخص نے بھی آپ کے ساتھ، آپ کی زندگی میں کبھی ساتھ دیا، کبھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوا، آپ سوچیں، ان کے بارے میں پلان کریں کہ آپ کسی طرح سے، کسی انداز میں بھی اگر اس کو ری پے بیک کر سکتے ہیں، کوشش کریں۔ اور کچھ نہیں تو ایک لفظ، میک دیم اے فون کال اینڈ سے تھینک یو ویری مچ، فلاں وقت تھا، آپ کی وجہ سے میرا یہ کام ہو گیا، آج میں یہاں پہنچ گیا۔ اپنے والدین کا بہت خیال رکھیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ آپ شکر ادا کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتا رہے گا، آپ کامیاب ہوتے رہیں گے۔ آپ کا دیکھنے کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ہم اگلے جمعے والے دن بات کریں گے۔ میں سوچوں گا اس ہفتے کہ کیا ٹاپک ہونا چاہیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اگر کسی ایک شخص کی زندگی میں بھی میری ان تمام باتوں سے کوئی فائدہ ہو گیا ہو تو میں سمجھوں گا کہ میں نے اپنی طرف سے ایک کوشش کر دی۔ تو میں اینڈ میں پھر بتاتا چلوں، سورہ بقرہ کو پڑھیں، سورہ الم نشرح کو پڑھیں، سورہ واقعہ کو پڑھیں، اور سب سے بڑھ کے سورہ لقمان کو پڑھیں۔ اور وہ پیرنٹس جو اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں وہ سورہ لقمان کو پڑھ کر گائیڈنس لیں اور آگے چلیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب کا حامی